الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگان محترم، آج ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ ہم جامع اسلامیہ کے ماتحت ایک مکتب کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور تعمیر انشاءاللہ بنے گی، جس میں قرآن کی اور اس کے ذیل میں حدیث اور فقہ کی تعلیم ہوگی اور لوگ نور علم سے مالا مال ہوں گے انشاءاللہ. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی غرض تعلیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا میں تشریف آوری کی دو غرضیں ظاہر فرمائی. ایک فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں بھیجا ہی ہوں دنیا میں معلم بنا کر، تاکہ تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کو علم سے آراستہ کروں، علم کی روشنی میں انہیں جائز و ناجائز، حلال و حرام، روا اور ناروا کی تمیز حاصل ہو اور ان کے دل روشن ہو. دوسری غرض فرمائی کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ پاکیزہ اخلاق کو مکمل کروں اور ان کی تعلیم دوں. تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی غرض و غائب دو چیزیں نکلی، ایک تعلیم اور ایک تربیت. تعلیم کے ذریعے سے علم پھیلتا ہے اور تربیت کے ذریعے سے اخلاق درست ہوتے ہیں. اگر علم بہت بڑھ جائے لیکن اخلاق صحیح نہ ہو، بے غرضی کے بجائے خود غرضی ہو اور تواضع کے بجائے تکبر ہو اور استغنا کے بجائے حرص، حسد، لالچ ہو، تو وہ علم بھی بیکار ہو جاتا ہے، بلکہ علم کے اثرات الٹے ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے جہاں تعلیم دی اور علم سے آراستہ کیا، وہیں اخلاق کی تربیت بھی فرمائی اور قلوب کا رستہ سیدھا فرمایا. آپ کی مجلس مبارک میں ایک طرف تو آیات قرآنی اترتی تھی اور جائز و ناجائز کے مسائل بیان فرمائے جاتے تھے، اور دوسری طرف آپ اپنے صحابہ کی نگرانی فرماتے تھے اخلاق کی، کہ کس کے اخلاق بلند ہو گئے ہیں، کس کے نہیں ہوئے ہیں. تو راتوں کو اٹھ کر آپ مکانوں میں دیکھتے تھے کہ گھریلو زندگی کیسی ہے صحابہ کی. صحابہ حاضر ہوتے اور اپنے قلوب کا علاج کراتے تھے. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بعض صحابہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں ایمان باقی نہیں رہا ہے، اور جب ایمان موجود نہیں تو عمل بیکار ہے، عمل تو ایمان سے معتبر ہے، جب ایمان نہیں تو عمل بیکار ہے. تو ایمان اور عمل دونوں کا کارخانہ معطل ہو گیا ہم نے. آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسے ایسے برے برے وساوس ہمارے دلوں میں آتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ایمان باقی نہیں رہ سکتا. فرمایا وہ کیا وساوس ہے؟ عرض کیا کہ ہمارے دلوں میں سوالات کا ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کس نے بنائی؟ جواب ملتا ہے کہ اللہ نے بنائی. آسمان کس نے بنائے؟ تو ذہن سے جواب ملتا ہے کہ خدا نے بنائے. چاند سورج کس نے پیدا کیے؟ جواب ملتا ہے کہ خدا نے پیدا کیے. اس سوال و جواب سے ہمارے ذہن میں یہ ایک قاعدہ کلیہ جمتا ہے کہ ہر موجود کے لیے کسی موجود کی ضرورت. جو بھی بنی ہوئی چیز ہوگی تو کوئی بنانے والا ضرور ہوگا، جو موجود ہوگا اس کے لیے کوئی موجود ہوگا. اس مرحلے پر آ کر ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ اللہ کی جو موجود ہے پھر اسے کس نے بنایا؟ ہر موجود کے لیے موجود کی ضرورت ہے، تو خدا کا بنانے والا کون ہے؟ اور جب یہ وسوسہ آ گیا تو ایمان کہاں باقی رہا؟
اور جب ایمان باقی نہیں تو عمل بیکار ہے. تو ہمارا تو ایمان اور عمل کا کارخانہ سب معطل ہو چکا ہے. یہ وہ ایک روگ تھا جو پیش کیا صحابہ نے آ کر. آپ نے پل بھر میں علاج فرما دیا. فرمایا کہ یہ جو وسوسہ تمہارے ذہن میں آتا ہے اسے تم برا سمجھتے ہو یا اچھا؟ عرض کیا کہ اتنا برا جانتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا گوارا ہے مگر یہ وسوسہ گوارا نہیں. فرمایا ذاک صحیح الایمان، یہی تو ایمان ہے. وہ ایمان ہی تو باور کرا رہا ہے کہ یہ وسوسہ غلط ہے. اگر ایمان نہ ہوتا تو اس وسوسے کو تم برا بھی نہ سمجھتے. تو کیسے تم نے سمجھ لیا کہ تم میں ایمان باقی نہیں ہے؟ تو عین ایمان کی دلیل ہے. ایک دم دروازہ کھل گیا اور وہ جو وسوسے نے رکاوٹ ڈال رکھی تھی سب رفع ہو گئی. ایمان بھی مضبوط ہو گیا، عمل بھی چل پڑا، سب کارخانے درست ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق جائز ناجائز سے نہیں تھا، یہ تو قلبی روگ تھا جس کا آپ نے علاج فرمایا. تو ایک طرف آپ مسائل بیان فرماتے تھے جائز و ناجائز کے، اور ایک طرف دلوں کا علاج کرتے تھے کہ دل کی کلیں درست ہوں اور اخلاق درست ہوں. تو انبیاء کا مقصد ایک طرف تعلیم ہے کہ مسائل کا علم، دوسری طرف تربیت ہے کہ اخلاق درست ہوں، ایمان صحیح رہے، وسوسوں کا خیال نہ کرے اور دلوں میں روگ باقی نہ رہے. اس طرح سے آپ اپنے صحابہ کی نگرانی فرماتی ہیں. حدیث میں ہے کہ آپ رات کو اٹھ کر صحابہ کے مکانوں سے گزرے کہ گھریلو زندگی کیسی ہے، اپنے اپنے گھروں میں لوگ کیا کام کر رہے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان سے گزر ہوا. وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے مگر اتنا آہستہ آہستہ کہ کان لگا کر سننا بھی مشکل ہوتا. آپ آگے تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکان. وہ اتنا زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ سارا محلہ گونج رہا تھا. صبح کو جب یہ دونوں حضرات حاضر ہوئے بارگاہ نبوت میں تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے کہ کان لگا کر بھی سننا مشکل تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اس ذات کو سنا رہا تھا کہ جو نہ بہری ہے نہ اندھی ہے، وہ شنوا ہے، بینا ہے، حاضر و ناظر ہے. تو مجھے چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو اپنے پروردگار کو سنا رہا تھا اور وہ دلوں کی کھٹک بھی جانتا ہے، آواز تو آواز، تو مجھے آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت عمر سے پوچھا کہ تم اتنا چلا کر کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا کہ اوخذ البسنان واطرد الشیطان، میں سوچوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا کہ اس کوچے میں بھی نہ رہنے پائے. اس لیے میں زور زور سے پڑھ رہا تھا کہ قرآن کی آواز سے سوتے ہوئے جاگ جائیں، انہیں بھی توفیق ہو پڑھنے کی، اور شیطان بھاگ جائے کہ وہ وسوسے نہ ڈالے، اس لیے زور سے پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم ذرا آواز کو کچھ اونچی کر دو، اور اے عمر تم ذرا آواز کو تھوڑی پست کر دو تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے، نہ بہت چلاؤ نہ بالکل آہستہ پڑھو. تو ظاہر ہے کہ یہ جائز و ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا، زور سے پڑھنا بھی جائز، آہستہ پڑھنا بھی جائز. یہ اعتدال کا مسئلہ تھا کہ دلوں کا رستہ معتدل بن جائے اور اخلاق پر میانہ روی اور درمیانی راستے کا عمل پڑے. تو ایک طرف آپ مسائل بتلاتے تھے وہ تعلیم تھی، ایک طرف دلوں کا علاج کرتے تھے وہ تربیت تھی. تو انبیاء علیہ السلام کی غرض و غایت دنیا میں آنے کی تعلیم اور تربیت ہے تاکہ انسانوں میں انسانیت پیدا ہو. علم ہوگا تو آدمیت آئے گی، اخلاق درست ہوں گے تو انسانیت پیدا ہوگی. بد اخلاق آدمی در حقیقت آدمی کی صورت ہوتا ہے، آدمی نہیں ہوتا. اور بالکل ان پڑھ جاہل جس کو کوئی پتہ دین ایمان کا نہ ہو وہ صورت انسان کی ہوتی ہے، آدمی نہیں ہوتا. آدمیت نام اس صورت کا نہیں ہے کہ دو آنکھیں ہوں، ایک ناک ہو، دو کان ہو، یہ آدمی نہیں ہے. آدمیت نام ہے اندرونی حقیقت کا کہ اس میں علم ہو، اپنے مالک کو پہچانتا ہو، اس کے حقوق ادا کرے، اپنے انجام کی خبر رکھے کہ مجھے دنیا سے گزرنا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے جا کر جواب دہ ہونا ہے. یہ جب تک دل میں نہ ہو وہ انسانیت نہیں ہے.
تو آدمیت بنتی ہے بالحقیقت علم سے اخلاق. مولانا رومی نے فرمایا ہے نا ایک جگہ کہ گر بصورت آدمی انسان بودے احمد و ابو جہل ہم یکساں بودے. اگر صورت کا نام انسان ہوتا تو ابو جہل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ایک تھے. تو صورت کے لحاظ سے تو دونوں میں انسانیت، مگر حقیقت دیکھو تو حضور کی حقیقت عرش تک پہنچی بھی ہے اور ابو جہل کی حقیقت تحت ثری میں پہنچی بھی ہے. اس لیے کہ اس میں کفر ایمان نہیں، اس میں جہالت علم نہیں، اس میں معرفت نہیں، تو وہ انسانیت نہیں. تو انسانیت نام ہے دل کے علم کا، اپنے انجام کو پہچاننے کا، حقوق کے ادا کرنے کا، اپنے مالک کے حقوق کو الگ ادا کرنا، اپنے گھر والوں کے حقوق کو الگ ادا کرنا، بیوی کا حق خامد کو ادا کرنا، خامد کے حقوق بیوی کو ادا کرنا، بھائیوں کے حقوق بھائیوں کو ادا کرنا، پڑوس کے حقوق پڑوسیوں کو ادا کرنا. یہ جب تک علم میں نہیں ہوں گے کہ کیا حقوق کس کے ہیں تو ادائیگی کیسے ہوگی؟ اسلام نے یہی چیزیں بتلائیں کہ خدا کا یہ حق ہے، بندوں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، استاد کا یہ حق ہے، پیر کا یہ حق ہے، پڑوس کا یہ حق ہے. ان سب کی تفصیلات کی ہیں. اسی کے مجموعے کا نام شریعت ہے تاکہ ادائیگی حقوق پر قادر ہو جائے آدمی اور علم حاصل کرنے حقوق کا. جیسا کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا فصم ونم وقم وافطر. تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے باپ کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے خدا کا بھی حق ہے. تو روزہ بھی رکھو تاکہ خدا کا حق ادا ہو، اور افطار بھی کرو تاکہ نفس کا حق ادا ہو. مسجد میں بھی جاؤ تاکہ عبادت کا حق ادا ہو، اور گھر میں آرام بھی کرو تاکہ اپنی راحت کا حق ادا ہو. تو سارے حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے اسلام، اور یہ موقوف ہے علم پر. علم نہ ہوگا تو ہمیں حقوق کا پتہ نہیں چلے گا، تو ادائیگی کیسے کریں گے؟ اور جب ادا نہیں کریں گے تو ہمارے اخلاق کیسے درست ہوں گے، ہمارا علم کیسے کھلے گا؟ تو حق تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے بھٹکل والوں کو توفیق دی کہ اول کو جامعہ قائم کیا. وہ ایک سرچشمہ ہے علم کا، 14-15 سال سے جاری ہے، اور جو بڑھے گا انشاءاللہ پھیلتا رہے گا، اور اس کی روشنی اور نورانیت سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. برکات بستی کے اوپر آئیں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اور یہ کارخانہ جاری ہونے والا ہے اور بڑھے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ علم دین کا کارخانہ ہے، اور دین کی حفاظت کا وعدہ خود حق تعالیٰ نے فرمایا. وہ دنیا میں پورا ہوگا میرے آپ کے ذریعے سے. کام قدرت کرے گی، سبب ہم بنیں گے، اسباب کے ذریعے سے دنیا میں اللہ کے کمالات اور اس کے صفات ظاہر ہوتے ہیں. تو حق تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں ڈالا، جامعہ الگ قائم کیا، جامعہ کے تحت آپ نے مکتب الگ قائم کیا، اور امید ہے کہ اور بھی مکاتب قائم ہوں گے، یہ سلسلہ پھیلے گا. بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں بیچارے سادہ لوحی سے کہ صاحب یہ مدارس وغیرہ اول تو بیکار ہیں، اور دوسرے چند روزہ ہیں مٹ جائیں گے، لہذا دوسری تعلیم کی طرف توجہ کرو، اسے پھیلاؤ، اسے بڑھاؤ. یہ ایک سادہ لوحی کی بات ہے، اس واسطے کہ جس چیز کی بقا کا وعدہ دیا ہے اللہ نے وہ دین ہے. حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہر 100 برس کے بعد اس امت میں مجدد پیدا ہوں گے جو دین کی چیزوں کو نکھار کر صاف کریں گے. اگر بدعات و رسوم بڑھ گئی ہوں گی وہ علم کی روشنی سے ان کا پردہ چاک کر دیں گے. جو جاہلانہ تعویلیں کی گئی ہیں ان تعویلوں کا پردہ چاک کر کے حقیقت حال ظاہر کریں گے. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عن تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین. وعدہ دیا گیا ہے کہ سلف کے بعد خلف پیدا ہوتے رہیں گے قیامت تک، اور علم حاصل کریں گے وہ سلف کا، اور اس علم کی روشنی سے جو جاہلانہ تعبیرات ہیں ان کے پردے چاک کر دیں گے.
جو لوگوں نے دروغ مافیاں کی ہیں دین میں ان کو کھول دیں گے، اور جو انتہائی دروغ مافیاں کی ہیں وہ کھل جائیں گی۔ تو ہر صدی پر وعدہ دیا گیا ہے مجدد کا کہ دین نکھرتا رہے، اور ایک صدی کے اندر وعدہ دیا گیا ہے کہ سلف کے بعد خلف پیدا ہوتے ہیں۔ تو بقا کا وعدہ تو در حقیقت علم و دین کا ہے، اور علم دین ہی کو یہ مدارس قائم کر رہے ہیں، تو مدارس کا وعدہ ہے کہ وہ قائم رہیں گے، قیامت تک مٹنے والے نہیں۔ 1300 برس میں ہزاروں سعییں ہوئی کہ ان مدارس کو ختم کر دیا جائے، بہت سے ملحد کھڑے ہو گئے، بہت سے منافق کھڑے ہوئے، لیکن آج ان کا پتہ نہیں ہے، مدارس اسی طرح سے موجود، علم دین کا سلسلہ اسی طرح سے جاری۔ تو جس چیز کی بقا کا وعدہ دیا گیا ہے لوگ کہتے ہیں اس کا باقی رہنا ضروری ہے، اور جس کے باقی رکھنے کا کوئی وعدہ نہیں اسے کہتے ہیں کہ باقی رہے گا، یہ تو الٹا قصہ ہو گیا۔ بالکل جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے وہ چیز نہیں مٹ سکتی۔ اللہ ہی نے وعدہ کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ قرآن اتارا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ پچھلی امتوں کو جو کتابیں عنایت کی گئی، تورات دی گئی، انجیل دی گئی، زبور دی گئی، اس کے بارے میں فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ بس تحفظوا من کتاب اللہ، ان اقوام کو ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ تم حفاظت کے ذمہ دار ہو تورات و انجیل، مگر وہ نہیں نبھا سکی، تو اصلی حالت میں نہ تورات باقی ہے، نہ انجیل باقی ہے، نہ کوئی کتاب اصلی حالت میں ہے۔ یہ دین آخری دین تھا، کتاب قرآن آخری کتاب تھی، پیغمبر آخری پیغمبر تھے، شریعت آخری شریعت تھی۔ اگر کہیں ہمارے سپورٹ کر دی جاتی تو اس کا وہی حشر ہوتا جو تورات و انجیل کا ہوا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے دی کہ ہم نے اتارا ہے قرآن، ہمیں حفاظت کے ذمہ دار۔ اب وہ حفاظت خداوندی آپ کے میرے ہی ذریعے پوری ہوگی۔ دنیا میں قدرت ہی کام کرتی ہے مگر اسباب کے ذیل میں کرتی ہے، پیدا کرتی ہے انسان وہ قدرت مگر سبب بن جاتے ہیں ماں باپ، پیدا کرتی ہے دانے کو زمین میں قدرت خداوندی، سبب بنا دیا جاتا ہے کاشتکار کو کہ وہ بیج ڈالے، تو کاشتکار خالق نہیں ہے دانے، ماں باپ خالق نہیں ہے اولاد کے، خالق ایک ہے، لیکن اس کی تخلیق ظاہر ہوتی ہے اسباب کے ذریعے، مرد عورت ملتے ہیں اولاد پیدا ہوتی، کاشتکار بیج ڈالتا ہے تو کھیتی اگاتی، اگانے والا وہ ہے، سبب بنا دیا کاشتکار کو، پیدا کرنے والا وہ ہے، سبب بنا دیا مرد عورت کے ملنے کو۔ اسی طرح سے قرآن کی اور حدیث کی اور دین کی حفاظت کرنے والے حق تعالیٰ نے وعدہ دیا انہوں نے، لیکن ذریعہ اس کا میں اور آپ بنیں گے، اسباب کے ذریعے سے حفاظت پھیلے گی۔ دیکھیے خدا کی قدرت ہے، اگر بڑے بوڑھے لوگ قرآن حفظ کیا کرتے تو منسوخ یہ ہوتا کہ ان بڑے بوڑھوں نے کچھ سوچ سمجھ کر حفاظت کی ہے، خدا کی حفاظت سامنے نہ آتی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں جذبہ ڈالا کہ وہ قرآن حفظ کرے، جنہیں نہ یہ خبر ہے کہ یہ قرآن کیا چیز ہے، اس میں کیا لکھا ہے، کیا اس کے معنی ہے، اور دل متوجہ ہیں، 6 7 برس کے بچے حافظ بن رہے ہیں، تو کہا جائے گا کہ یہ خدا کی حفاظت ہے، ان بچوں کی طرف منسوخ نہیں ہوگی حفاظت، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ بڑے بوڑھوں کو مکتب میں نہیں بٹھلایا، بچوں کو لا کے بٹھایا تاکہ اس کی حفاظت نمایاں ہو کہ وہ ہے حفاظت کرنے والا، بچوں کو کوئی خبر نہیں۔ تو دین باقی رہے گا، کبھی مٹنے والا نہیں۔ اگر 1000 فرقے بھی پیدا ہوں، 1000 منافق بھی پیدا ہوں، تو وعدہ ہے حدیث کا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت ساری کی ساری مل کر کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، جو وہی باتیں کہے گی جو اللہ کے رسول نے کہی ہیں، وہی عمل کر کے دکھلائے گی جو اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھلایا۔ نہ ان کو رسوا کرنے والا رسوا کر سکے گا، نہ ان کا خلاف کرنے والا انہیں پست کر سکے گا۔
اس لیے کہ وہ حفاظت خدا بندی میں ہوں گے، وہ تو اللہ کی حفاظت سے حافظ بن رہے ہیں، خود سے حافظ ہو رہی ہیں، تو وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس لیے آپ یقین رکھیں کہ مدارس بھی باقی رہیں گے، علم دین بھی باقی رہے گا۔ ہاں خدا نہ خواستہ ہماری بدعملی سے یہاں نہ رہے تو یہ ضروری نہیں کہ دنیا سے مٹ جائے، وہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم اپنی بدعملی سے کھو دیں کسی نعمت، لیکن نعمت ظاہر نہیں ہوگی، آپ نہیں کریں گے، دوسرے کھڑے ہو کے کریں گے۔ حتیٰ کہ یہاں تک قرآن کریم نے فرما دیا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم سارے مسلمان مل کر بھی ہٹ جاؤ اس دین سے اور اس کی حفاظت نہ کرو تو غیروں کو لا کر اللہ کھڑا کرے گا اور ان کے ذریعے سے حفاظت کرائے گا، تم محروم رہ جاؤ گے مگر دین ہر صورت میں باقی رہے گا۔ تو آپ نہیں کریں گے کوئی اور کھڑا ہوگا، وہ نہیں کرے گا کوئی اور کھڑا ہوگا، دین اور مسائل دین مٹنے والے نہیں ہیں۔ میرا اور آپ کا مٹ جانا ممکن ہے مگر ہمارا مٹنا کوئی دین کا مٹنا نہیں ہے، لاکھ مٹ جائیں، اب تک کتنے مٹ چکے ہیں افراد، دین اسی طرح قائم ہے۔ اس لیے آپ اللہ کے وعدے پر یقین کریں کہ یہ دین بھی قائم رہے گا، یہ مدارس بھی قائم رہیں گے اور چلتے رہیں گے۔ یہ البتہ حکمت خدا بندی ہے کہ علم کے لیے زمین کے کسی خطے کو خاص نہیں کیا اس نے، بہت سے خطوں میں مرکزیت آئی اور علم پھیلا۔ سب سے اول حضور کی بعثت کے بعد علم کا مرکز بنا مکہ مکرمہ، تو علماء ابھرے وہاں سے۔ اس کے بعد آپ کی تشریف آوری مدینے میں ہوئی، قیام مدینہ منورہ میں ہوا تو مدینہ علم کا مرکز بن گیا۔ اس کے بعد خلافت منتقل ہو گئی خراسان اور بغداد کی طرف تو بغداد علم کا مرکز بن گیا، لاکھوں علماء پیدا ہوئے۔ وہاں سے منتقل ہوئی خلافت تو اندلس میں پہنچ گئی تو اندلس اور فلسطین میں بڑے بڑے اکابر علماء پیدا ہوئے۔ وہاں سے منتقل ہوئی تو ایران اور افغانستان میں آئی تو بلخ اور بخارا اور ہرات یہ مرکز بن گئے علم۔ وہاں سے علم منتقل ہو کر مرکزیت دلی میں آئی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی وہ مرکز بن گئے تو دلی علماء کا مرکز رہا، لاکھوں علماء تیار ہوئے۔ وہاں سے منتقل ہو گئی مرکزیت دیوبند میں تو 100 برس کے اندر 10,000 کے قریب علماء دیوبند نے پیدا کر دیے۔ اب اگر وہاں سے بھی منتقل ہو جائے کوئی اور خطہ بنے گا مرکز، مگر مرکز ضرور رہے گا کہ جس سے علم پھیلے، شریعت جاری ہو اور دین باقی رہے۔ اس واسطے یہ محض ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ دین مٹنے والا ہے، یہی مدارس کے لیے بقا نہیں۔ مدرسہ نام اینٹ پتھر کا نہیں ہوتا، مدرسہ نام ہے تعلیم کا۔ اگر بالفرض کوئی مدرسے سے علماء کو نکال باہر کرے اور تالا ڈال دے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے وہی مدرسہ بن جائے گا، جس درخت کے نیچے بیٹھ کے تعلیم دیں گے وہی مدرسہ بن جائے گا۔ تو مدرسہ نام ہے تعلیم کا، اینٹ پتھر کا نام نہیں ہے، وہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ تو دین مٹنے والا نہیں، علم دین بھی مٹنے والا نہیں، یہ تو آگے تک جائے گا۔ دنیا ہے مٹنے والی، چند دن میں ختم ہو جائے گی، آگے اس کا کوئی وجود نہیں، لیکن دین قیامت تک موجود اور قیامت کے بعد بھی موجود ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ رتل ورتقے، تلاوت کرتے جاؤ اور درجات کماتے جاؤ۔ تو وہاں بھی یہ قرآن ترقی درجات کا باعث بنے گا اور قرآن کے ذریعے سے وہاں بھی درجات کمائیں گے۔ تو دین کا دم تو اتنا ہے کہ وہ قیامت پہ بھی ختم ہونے والا نہیں، وہ تو آگے جانے والا ہے۔ اس واسطے جو ابد تک باقی رہنے والی چیز ہے اس کو کوئی مٹانے کی فکر کرے گا وہ خود مٹے گا، دین تو رہے گا اللہ کا باقی۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس پر مطمئن رہیے اور یقین رکھیے اللہ کے وعدوں پر کہ دین بھی قائم رہے گا، علم دین بھی قائم رہے گا۔ سعادت اس کی ہوگی جو اس میں ذریعہ بن جائے۔ کوئی بنے گا اس کے لیے اجر ہے، نہیں بنے گا وہ محروم رہے گا، دوسرے بنیں گے، دوسرے کھڑے ہوں گے، سلسلہ بہرحال جاری رہے گا۔ تو یہ حق تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس سلسلے کو آپ کے ہاتھوں جاری کرایا۔ 14-15 سال پہلے جامعہ قائم کرائی آپ کے ہاتھوں سے، آج 14 برس کے بعد مکتب قائم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اور معلوم نہیں کتنے مکتب آپ قائم کریں گے۔
تو یہ آپ کے حق میں اللہ نے سعادت رکھی ہے تاکہ آپ اجر کما سکیں. یہ خیال نہ کیجیے کہ ہم پر موقوف ہے دین کا باقی رہنا. دین از خود باقی رہے گا. سعادت مندی اس کی ہے جس کو ذریعہ بنا لیا جائے, جس کو وسیلہ بنا لیا جائے اور اسے اجر دے دیا جائے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بڑے صدقہ جاریہ کو آپ نے سنبھالا ہے جو ابد تک چلنے والا ہے. اور اسی بات سے احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا آدمی کے اوپر ہو. اس واسطے کہ علم آگے چلنے والی چیز ہے, عبادت فقط عامل تک رہنے والی چیز. عابد راتوں دنوں سجدے کرتا ہے تاکہ اپنی ذات کو بچا لے, عذاب سے بھی نعمت مل جائے, وہ اپنی ذات کی فکر میں. اور عالم چاہتا ہے کہ دنیا کو نجات دے, روشنی پھیلے اور دنیا نجات پا جائے. تو علم آگے بڑھنے والی چیز ہے, عبادت ایک ذات پر ختم ہو جانے والی چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ علم تو ہے اللہ کی صفت اور عبادت ہے بندے کی صفت. حق تعالی عبادت سے بری ہے, یہ تو بندے کا کام ہے کہ عبادت کرے. تو علم پڑھانے والا اللہ کا نائب اور قائم مقام بن رہا ہے کہ اس کی صفت کو دنیا میں پھیلا رہا ہے. ہمارے اور آپ کی ذات میں کوئی علم اور کوئی کمال نہیں. آدمی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی ہنر ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا. ایک مرغہ گوشت ہوتا ہے, نہ اچھے کی تمیز نہ برے کی تمیز, جس کو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا اس حالت میں کہ ذرہ برابر تم علم اور کمال نہیں رکھتے تھے. البتہ صلاحیتیں رکھ دی, آنکھ رکھی, کان رکھے, کچھ سن سن کر علم حاصل کرو, کچھ دیکھ دیکھ کر علم حاصل کرو, کچھ دل میں فکر کر کے علم حاصل کرو. صلاحیتیں رکھ دی مگر علم لے کر نہیں آئے. تو معلوم ہوا کہ پیدائشی طور پر انسان جاہل پیدا ہوتا ہے, اس میں کوئی علم نہیں. اگر وہ جاہل پیدا نہ ہوتا تو ان مدارس کی کیا ضرورت تھی؟ سب ماں کے پیٹ سے علماء پیدا ہوا کرتے, نہ مدرسوں کی حاجت نہ خانقاہوں. مدارس قائم کرنا خود اس کی دلیل ہے کہ آدمی سمجھتا ہے میں کورا ہوں, کچھ علم حاصل کر لوں. تو پیدائشی طور پر اللہ نے بتلایا کہ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے, میں علم نہیں ہوتا. اور جب جاتا ہے دنیا سے تو فرمایا گیا کہ ثم یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. اخیر میں ہم تمہیں ایسی رذیل عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں, 90 برس کے ہو گئے, 100 برس کے ہو گئے, کہ رفتہ رفتہ وہ سارا علم ختم ہو جاتا. آج سننے کی قوت جاتی رہی تو سننے کی چیزوں سے محروم ہو گیا. آج بینائی کمزور ہو گئی تو دیکھ دیکھ کر علم حاصل کرتا تھا, وہ ختم ہو گیا. دل ضعیف ہو گیا تو سوجھ بوجھ کی کمی ہو گئی تو وہ علم ختم ہو گیا. تو نئے رستے تو بند ہو گئے. اور پچھلا علم محفوظ تھا قوت حافظہ میں, ذوق کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوا تو بھول چوک غالب آئی, تو پچھلا علم بھی رخصت ہو گیا, اگلے کا رستہ باقی نہیں رہا. تو جیسے کورے آئے تھے دنیا میں ویسے ہی کورے چلے گئے. بتلا دیا حق تعالیٰ نے کہ علم تمہاری چیز نہیں ہماری چیز ہے, جب چاہے ہم ڈال دیں اور جب چاہے ہم نکال دیں. تم غلہ مت کرو کہ تم عالم ہو, تم میں کوئی علم ہے, علم تو ہمارا. تو علم حق تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت مٹنے والی نہیں ہے, وہ تو ابدی اور ازلی ہے. اس لیے علم کبھی نہیں مٹے گا. عبادت ختم ہو سکتی ہے کیونکہ عابد ختم ہو جائے گا ایک دن. تو عابد اپنی فکر کرتا ہے, عالم دنیا کی فکر کرتا ہے. اس واسطے اس کی فضیلت بیان کی گئی عابد کے اوپر. تو غرض علم متعدد چیز ہے, ایک سے دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے کو, تیسرے سے چوتھے تک پہنچتا ہے. حضور سے علم چلا تو آج تک آ رہا ہے, مختلف راستوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچ گیا. لیکن بڑے بڑے اکابر نے عبادت کی, وہ عبادت ہم تک نہیں پہنچی, وہ تو ان کی ذات کے ساتھ رہ گئی, ان کی ذات کے ساتھ چلی گئی آخرت میں, مگر علم ان کا دنیا میں موجود ہے.
تو علم باقی رہنے والی چیز ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے آپ نے ہاتھ ڈالا ہے ایسی نعمت پر کہ جو عبدالآباد تک چلے گی، کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں اٹھائی آپ نے، بڑی نعمت پر ہاتھ مارا ہے، اور وہ علم کی نعمت ہے۔ تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے تبشیر ہے کہ آپ نے بڑی نعمت کو سنبھالا اور بڑی نعمت کا ذریعہ بنے، اور وہ ذریعہ بنے گی نزول برکات کا، اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی، ساری بستی مستفید ہوگی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ حق والا شان ہو اس مکتب کو جلد سے جلد مکمل فرما دے، اور جامعہ کے بارے میں بھی جو بنانے والوں کے منصوبے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تکمیل تک پہنچائے، اور یہ ایک روشن مینارہ بن جائے جو پورے علاقے کو نور پہنچائے علم کا۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وارزقنا يا رب حسن الخاتمة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.